فرمایا والذین، کامیاب مومن، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی پاسداری کرتے ہیں. ہاں جی، یعنی یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی امانت رکھے تو خیانت کر جائیں، مکر جائیں، لے کر بھاگ جائیں، نہیں. ہاں جی، وعہدہم، اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں. یہ نہیں وعدہ کیا پھر پلٹ گئے، پھر وعدہ کیا پھر پلٹ گئے، نہیں. یہ منافق کی نشانی ہے. آپ نے فرمایا آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب، ہاں جی، واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. ہاں جی، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. جب بات کرے گا جھوٹ ہی بکواس کرے گا. ہاں جی، اب یہ ہمارے معاشرے میں جھوٹ کی برائی، سبحان اللہ. ہاں جی، تو سچ تو کہیں کہیں ملتا ہے. تو یہ ہم مسلمان کیوں مار کھا رہے ہیں؟ یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں، اور یہ برائیاں بکثرت ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں پائی جا رہی ہیں. آپ دیکھ لیں، ہم مسلمان ہیں، وسائل ہمارے پاس برمار ہے، لیکن ہم ذلیل و خوار ہیں. یہاں تک کہ ہمارا پاکستان زرعی ملک ہے، لیکن ہمارے پاس جو ہے وہ خالص اشیاء، خورد و نوش، کھانے کی خالص اشیاء نہیں ہیں. ہاں جی، زرعی ملک ہے، مویشی ہیں، لیکن خالص دودھ، ہاں جی، نیاب ہے، دیسی گھی خالص نیاب ہے. ہاں جی، ہر چیز میں بے ایمانی. کیوں؟ ہم اپنے اسلام، ایمان، سچائی پر ہماری توجہ کوئی نہیں. ہاں جی، تو یہ تو منافقوں کی علامت ہے. اذا حدث کذب، بات کرے جھوٹ بولے. ہاں جی، واذا اؤتمن خان، امانت پکڑائی جائے تو بے ایمانی کرتا ہے. اب ہم کسی کے پاس بھی امانت رکھواتے ہوئے الا ماشاء اللہ کوئی بندہ ہوگا ہم ذرا امن میں ہوں، وگرنہ ہاں جی، آپ مجھے ادھار دینے پسند کریں گے؟ میں آپ کو خطبہ جمعہ دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی باتیں بتلا رہا ہوں. میں آپ سے کہوں گا نا یار ادھار دو، آپ ڈر جاؤ کہ یار مولوی صاحب پتہ نہیں واپس کریں گے نہیں کریں گے. یہ حالت ہو چکی ہماری. ہمارا ایمان، ہمارا جو اخلاص للہیت اتنی گر چکی ہے. بھائی دیکھیں، ہم اپنے بھائیوں کو، سگے بھائیوں کو ادھار دینے سے ہم کتراتے ہیں. کیوں؟ ہمارے اندر انسانیت نہیں، ایمانیات نہیں، بنیادی اسلام ہمارے اندر اتنا کمزور ہو چکا ہے. ہاں جی، تو ہمیں اپنے اوپر غور کرنا چاہیے، اپنے اوپر توجہ کرنی چاہیے. ہاں جی، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا چاہیے. فرمایا یہ منافق کی نشانی ہے. بات کرے گا جھوٹ بولے گا. ہاں جی، وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خان، بات کرے گا جھوٹ بولے گا، بے ایمانی کرے گا، وعدہ خلافی کرے گا، امانت میں خیانت کرے گا. تو بخاری شریف میں تو اس سے بڑھ کر ہے. آپ نے فرمایا 4 نشانیاں ایسی ہیں جس میں ہوں گی وہ پکا منافق ہے. تو جس میں ایک بھی ہوگی وہ اس قدر منافق ہوگا. ہاں جی، یہ 3 چیزیں اس میں. اور چوتھی بات ہے فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب لڑائی کرے گا تو پھر جو ہے نا وہ گال گلوچ کرے گا. تو یہ بہت بری نشانیاں ہیں، ہمیں ان سے بچنا چاہیے. ہاں جی، ہم سمجھتے ہیں ہم جھوٹ بول کے ہم بڑے فنکار ہیں، اگلے کو بیوقوف بنا. بھائی خود اپنی قبر باری کر رہے ہو، اپنا نامہ اعمال گند سے بھر رہے ہو، اس کا جواب دینا پڑے گا. تو جو مومن ہے وہ اپنے وعدوں کی، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اللہ فرماتے ہیں وعدوں کو پورا کرنا چاہیے، ان کو پورا کرو، قیامت کے دن ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو جو کامیاب مومن جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے وہ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اپنی امانتوں کی ادائیگی کرنے والے اور اپنے عہد کی پاسداری کرنے والے ہیں. اب پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. پہلے نماز کی بات کی کہ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. اب ادھر نماز کی بات کی ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اب نمازوں کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ نمازوں کی حفاظت کا مطلب بہت وسیع ہے. اس میں باقاعدگی سے نماز پڑھنا، اس میں سنت کے مطابق نماز پڑھنا، یعنی نماز پڑھی اور سنت کے مطابق نماز پڑھنا بھی نماز کی حفاظت میں شامل ہے. ایک صحابی نے نماز پڑھی لیکن سنت کے مطابق نہ پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا فرمایا تھا؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تم نے پڑھی نہیں. ہاں، تو نماز باقاعدگی سے پڑھنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھنا، اور پھر نماز پڑھ لی، سنت کے مطابق پڑھ لی تو پھر اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، بعد میں بھی اس کی حفاظت کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ ایسے اعمال کرو کہ آپ کی نماز ہی جاتی رہیں اور برباد ہوتی رہے. تو جو مومن ہیں وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں ہر لحاظ سے.
تو یہ ایک الگ طویل موضوع ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور جو نہیں حفاظت کرنے والے، ان کا الگ تذکرہ فرمایا ہے. فرمایا من حافظ علیہا، جس نے، قرآن مجید میں ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً عصر کی نماز کی حفاظت کرو، اور فرما بردار ہو کر اللہ کے لیے کھڑے ہو. فرما بردار ہو، اکڑ کر نہیں، ایسے یہاں سستی سے نہیں، باسیاں آ رہی ہیں، خارش ہو رہی ہے، گر رہا ہے، یہ کون سی نماز پڑھ، بھائی سیدھے ہو جاؤ. ہاں، درست نماز پڑھنی چاہیے، عاجزی سے، توجہ سے، خشوع سے، تذلل، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی گریہ زاری کرے، قربت. ہاں جی، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، جب بندہ نماز پڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ تو اپنے رب سے سرگوشی اور گفتگو کر رہا ہوتا ہے. ہاں جی، تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ فرمایا وہ اپنی من حافظ علیہا، جس نے اپنی نمازوں کی حفاظت کی، ہاں جی، کانت لہو نوراً، قیامت کے اندھیروں میں یہ نماز اس کے لیے نور بن کر آئے گی. وبرہاناً، اس کے مسلمان ہونے کی دلیل ہوگی. ونجاتاً، اور اس کی کامیابی کا پروانہ ہوگی. کانت لہو برہاناً نوراً وبرہاناً ونجاتاً یوم القیامہ. اور جس نے من مانی کی دل کیا پڑھ لی، دل نہیں کیا نہ پڑھی، عید کی پڑھ لی یا جمعے کی پڑھ لی. ہاں جی، فرمایا ومن لم یحافظ علیہا لم یکن لہ نور، کوئی اندھیروں میں اس کے لیے یہ نور بن کر نہیں آئے گا. ولا برہان، مسلمان ہونے کی دلیل نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. یہ حدیث آپ نے بار بار سنی ہے کہ بندہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. یہ رسول اللہ کا فرمان ہے. اور آج بھی سعودی عرب کے سرکاری فتوے کے مطابق، سرکاری جو لجنۃ العلماء ان کا ایک بینچ ہے، اس کے مطابق جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، اس کا جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. ہاں جی، یہ تو آج ہمارے ائمہ اربعہ میں سے ایک فقہی مذہب کا یہ موضوع ہے کہ یہ کفر جو ہے، یہ کفر مخرج من الملہ نہیں، بندہ کافر نہیں ہوتا، عملی کافر ہو جاتا ہے. ایک فقہی گروہ کا یہ نظریہ ہے. ہاں جی، تو پھر اس کے تحت جو ہے وہ نہایت بد عملی شروع ہے اور نماز سے دوری ہے. وگرنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہایت سخت اور ہمارے لیے جو ہے قابل غور اور قابل توجہ ہے. ہاں، فرمایا لم یکن لہ نور ولا برہان ولا نجات، نہ نجات ہوگی، نہ دلیل ہوگی، نہ اس کے لیے روشنی ہوگی. وکان مع قارون، کس کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف مکے کے بدماش کے ساتھ. تو یہ اچھی مسلمانی ہماری ہے. تو جو کامیاب مومن ہیں والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. فرمایا اولئک هم الوارثون، جن میں یہ خاصیتیں ہوں فرمایا یہی جنت کے وارث ہیں. اور جنت نے اللہ تعالیٰ نے کس کو دینی؟ فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس وهم فیہا خالدون، یہ جنت الفردوس میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ صفات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.